اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی خوبصورت سلسلہ بہار شریعت۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے جو ضروری مسائل ہیں، تو پھر دین کی بات جب بندہ سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے نا، تو وہ جان لیتا ہے کہ کیا لطف اس کو مل رہا ہے، اور قلبی سکون و قرار الحمدللہ اسے میسر آ رہا ہے۔ الحمدللہ بہار شریعت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہار آ رہی ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک زبردست اسکالر، ایک زبردست عالم دین، بہت ہی خوبصورت انداز تکلم اور بہت ہی مستند گفتگو فرماتے ہیں، ہم سب کے پیارے شہر لاہور سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب، شاہ ابو المعالی سے۔ ماشاءاللہ آپ اس دربار سے الحمدللہ آپ کا سلسلہ ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ آپ کتنی علمی شخصیت ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، مزاج بخیر آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جی جائے۔ بالکل بالکل خیر۔ ناظرین کرام، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زیارت قبور کے حوالے سے۔ اب وہ قبرستان حاضری ہوتی ہے، مزارات پر بھی حاضری ہوتی ہے جو اہل محبت ہے، پر وہ شرعی طور پر بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ کیا انداز ہونا چاہیے حاضری کا، تو کچھ غلط فہمیاں، کچھ مسکنسیپشنز ذہنوں میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ خواہ کا گمراہ کر رہے ہوتے ہیں عوام کو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس پروگرام کو بہت توجہ کے ساتھ ہم سن لیں، تاکہ ہمیں قبرستان حاضری دینے کا بھی ایک اس کے آداب بھی پتہ لگ جائے، اس کا شرعی طریقہ پتہ لگ جائے، اور مزارات پر جب ہم حاضر ہوتے ہیں بالخصوص تو اس حوالے سے بھی ہمیں شرعی رہنمائی مل جائے۔ قبلہ شاہ صاحب، زیارت قبور کی فضیلت حدیث مبارکہ سے بتا دیں، مزید یہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زیارت قبور کا حال، کہ اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، کیا آپ کا معمول رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے آپ صاحب آپ کو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، جو اس وقت دین حق اسلام کا پیغام صحیح آگے پہنچانے میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ توفیقات خیر، اسباب خیر آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ بخیر و عافیت اس سلسلہ کو ایسے ہی آگے چلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیارت قبور، دیکھیے دین حق اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات جتنے ہیں وہ سارے کے سارے خود طے فرمائے۔ خاص زیارت قبور چونکہ آج ہمارا موضوع ہے، تو اس کے حوالے سے عرض کروں گا، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت مبارکہ بھی اس مسئلہ میں بھی ہمارے لیے کامل رہنما ہے۔ واہ واہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، خاص طور پہ اگر ہم زیارت قبور کے حوالے سے دیکھیں تو چونکہ مدینہ منورہ میں خاص بالکل قریب جنت البقیع شریف تھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اکثر اوقات وہاں ان کو رحمتوں سے اور اپنی عنایات سے نوازنے کے لیے حضور وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور بالخصوص فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ خاص معاملہ جو صحیح مسلم میں مروی ہے، وہ آپ کے سامنے اس مقام پر عرض کرنا اور ناظرین کے لیے بالکل موزوں ہوگا۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ اس سفر میں ساتھ تھیں، تو آپ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ صاحبہ سلام اللہ علیہا آپ کی قبر انور پر تشریف لے گئے، اور وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رہے، کچھ عرصہ وہاں کچھ وقت گزارا، اور وقت گزارنے کے بعد بلکہ اصحاب فرماتے ہیں کہ سرکار اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور پر اتنا روئے، خود بھی روئے اور ہمیں بھی رلایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اصحاب کہ ہمیں یوں لگا جیسے آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر جائے گی، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی والدہ محترمہ کو بھی اپنے وجود مبارک سے برکتیں دے کر
تو وہاں سے واپس تشریف لائے، جس کا تذکرہ حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو زندہ فرمایا، پھر وہ کلمہ پڑھا، ایمان لائیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے ان کا ایمان لانا۔ ہم اس وقت صرف یہ دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے سفر میں آپ دیکھیں سرکار سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور پر آئے، اور ایسے ہی سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شہدائے احد پر حضور تشریف لے جایا کرتے، بلکہ ائمہ کرام فرماتے ہیں، یہ اگر عرض کروں گا تو اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو جائے گا، وہ یہ کہ سرکار کے یہاں شہدائے احد پر تشریف لانے کے جو ایام تھے یہ ابتدائی محرم الحرام کے 10 ایام میں سے کوئی دن ہوتا تھا۔ صحیح، یعنی ان 10 ایام میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کے قبور پر حاضری کے لیے اگر کوئی سال میں کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے، کوئی وقت مقرر کر لیا جائے، تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے بالکل خلاف نہیں ہے، سرکار کی عادت مبارکہ رہی ہے۔ ایسے ہی سرکار کو دیکھ کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرات شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت بی بی صاحبہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ بھی شہدائے احد پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبور پر جانا، زیارت قبور کے لیے جانا، وہاں دعا کرنا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب یہاں یہ ارشاد فرمائیں کہ ابتداً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرمایا اور بعد میں اجازت بھی عطا فرمائی، تو پہلے منع کرنے اور بعد میں اجازت عطا فرمانے میں کیا حکمت تھی؟ میں حدیث مبارکہ ذکر کر دیتا ہوں، اس میں پھر اس کے بعد اس کی حکمت بھی عرض کروں گا، اور ساتھ وہ جو پہلے سوال کا آپ کا کچھ حصہ رہ گیا فضیلت کے حوالے سے وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں خود منع فرمایا تھا زیارت قبور سے، فزورھا، تو اب قبور کی زیارت کو جایا کرو، یہ آ گئی اجازت، فإنھا تذکر الآخرہ، کہ یہ آخرت یاد دلاتی۔ واہ واہ واہ، یہ فضیلت آ گئی اور اس کا فائدہ آ گیا۔ یعنی قبرستان میں جانا، وہاں اپنوں سے ملاقات کرنا، یعنی جن کی قبور پر آپ گئے ہیں، تو ظاہر ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے ایام گزارے، وقت گزارا، ان کی قبر پر جس وقت آپ گئے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہ احساس تو پیدا ہوگا کہ آخر ہم نے بھی یہیں پر آنا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس عمل کی اجازت عطا فرمائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے منع کیوں فرمایا، پھر بعد میں اجازت کیوں ارشاد فرمائی؟ باریک بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب منع فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر قبریں تو تھیں، اب جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا، یعنی آہستہ رفتار میں، مشکل اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان اصحاب جو ہیں وہ ایمان لاتے رہے، اور اس وقت دورانیے میں قبور تھیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اگر ابتدا میں ہی ان کو اجازت ہوتی تو وہ کن کی قبروں پہ جاتے؟ مشرکوں کی قبروں پہ۔ اللہ، چونکہ اہل اسلام کی قبور تو تھیں نہیں اس وقت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے منع فرما دیا کہ ابھی قبور پر نہیں جانا۔ صحیح۔ اور جس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید ہو گئے، کچھ وصال فرما گئے، جس طرح وقت گزرا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبور بنی، اس وقت سرکار نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا، فإنھا تذکر الآخرہ، اب میں تو فزورھا، اب تم قبروں کی زیارت کو جایا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ بعد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا جب منع کیا تو حکمت یہ تھی کہ ابھی اہل اسلام کی قبور نہیں تھی، اور جب اجازت دی ہے تو اس وقت اجازت اس لیے دی ہے کہ اہل اسلام کی قبور جو ہیں ان کے لیے زیارت کی اجازت ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو باقاعدہ تلقین بھی فرمائی اور اپنے عمل سے اس کو سنت جاریہ بھی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ نے ایک بڑا مسئلہ، یعنی اگر کسی کے ذہن میں کنفیوژن ہوگی تو وہ تو بالکل کلیئر ہو چکی ہوگی، ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے علم دین سیکھنے کا، جب بندہ شریعت کی بات سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور اتنے معتبر انداز سے، تو پھر وہ کہتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور حق کی طرف ہو جاتا ہے یقیناً۔ تو الحمدللہ آپ کو بھی مبارک ہو کہ اس خوبصورت منچ سے الحمدللہ ہر شعبے کے لیے، ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے، شرعی رہنمائی موجود ہے۔ قبلہ شاہ صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے قبرستان جانے کا کیا حکم ہے، محدثین اور علماء کی کیا آراء ہے، اور فی زمانہ بہتر کیا ہے عورتوں کے لیے جانا یا نہ جانا؟ اس بارے میں عرض یہ ہے، اسی حدیث مبارکہ چونکہ وہ بنیاد ہے، اصل چونکہ سرکار نے منع فرمایا، اسی حدیث میں یہ دلیل ملتی ہے، جب اجازت دی ہے تو اس میں بھی دلیل، اجازت ملنے کی بھی دلیل وہی ہے، تو اسی کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو میں سب سے پہلے آپ کو اسی حدیث مبارکہ کے تحت حضرت
سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے اجلہ محدثین میں سے ہیں ان کا قول پیش کرتا ہوں. جب یہ حدیث مبارکہ لائے کنت نہیتکم عن زیارت القبور اجازت والی، تو اس سے ایک باب پہلے یا بعد میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذکر فرمایا کہ اللہ لعنت فرماتا ہے ایسی خواتین کو جو بہت زیادہ قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں. اچھا، ایک طرف یہ فرمان آ گیا، دوسری طرف فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اجازت والی حدیث بھی آ گئی، فزوروہا، کہ اب زیارت کو جایا کرو. اب یہ دو طرح کی حدیث آئیں تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت زیادہ احتیاط والا تبصرہ اس پر فرمایا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ جو زیارت سے منع کرنے والی حدیث مبارکہ ہے خواتین کے لیے خاص، یہ پہلے تھی. جب اجازت دی تو احوط بات یہی ہے زیادہ احتیاط والی اور زیادہ بہتر جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی ہے تو اس وقت اس اجازت میں خواتین بھی شامل تھیں. صحیح. اب جس وقت عمل کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا عمل بھی ملتا ہے، حضرت بی بی صاحبہ سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ابھی میں نے عمل آپ کے سامنے عرض کیا وہ بھی ملتا ہے کہ آپ بھی زیارت قبور کے لیے گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تھی تو اس وقت خواتین کے لیے بھی اجازت تھی. یہ معاملہ اپنی جگہ رہا. لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ تو تھا علماء اور محدثین کی آراء. صحیح. اب چونکہ احکام شرعیہ میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ جب احوال بدلتے ہیں، حوادثات بدلتے ہیں اور جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو احکام شرعیہ میں کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، تغیر آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اکثر قبرستان میں اور یہ جو مزارات ہیں اولیاء کرام کے، یہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. تو ایسے میں بعض ہمارے علماء کرام نے شرائط بیان فرمائی، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، پھر جو بہتر بات ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر خاتون با پردہ جائے، کسی محرم کے ساتھ جائے، وہاں واویلا نہیں کرے گی، شور شرابہ نہیں کرے گی جیسے خواتین میت کے اوپر کرتی ہیں، چونکہ ان میں صبر کی قلت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں با پردہ جائیں، محرم کے ساتھ جائیں اور وہاں واویلا نہیں کریں گی. اور یہ ہے کہ مرد و زن کا وہاں اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چار چیزیں پائی جائیں تو خواتین کو اجازت ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہی کہوں گا کہ خواتین کے لیے بہتر سے بہتر اور سب سے بھی زیادہ بہتر بات یہی ہے اپنے گھر میں رہیں، یہیں سے فاتحہ خوانی کریں اور یہیں سے ایصال ثواب کریں. یہ ماحول کی بھی بہتری اسی میں ہے اور عزت و آبرو بھی اسی میں ہے. اجازت اپنی جگہ رہی لیکن فی الحال عزت و آبرو جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ دین حق اسلام پر کسی قسم کا حرف نہیں آنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہ کر ایصال کریں، یہ زیادہ اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اب زیارت قبور کے حوالے سے گفتگو جب چل رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے یہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہر خاص و عام اس بات کو جان لے. اور خاص طور پر جب کہ کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری ہوتی ہے، بندہ حاضری دے تو اس وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ آپ صاحب جی آپ کے جواب سے پہلے باقاعدہ ایک تمہید چھوٹی سی عرض کروں گا. وہ یہ کہ دیکھیں اہل اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو اس وقت کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے تجربہ کی بات ہے. یہاں عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، خواص بھی ہیں، ہر طرح کا بندہ پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جس پر عنایت جتنی ہے وہ دین کی طرف اتنا ہی زیادہ مائل ہوتا ہے. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ اعمال اور مجموعی طور پر جس وقت آپ نے کسی قوم پر حکم لگانا ہو تو اس وقت آپ کو عوام کو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. عوام کے احوال کی درستگی یہ تو ذمہ ہے، لیکن عوام کے اعمال کو لے کر آپ مجموعی طور پر پورے مسلک کو یا پورے مذہب کو بدنام کریں، یہ کسی طرح کا انصاف نہیں ہے. اس تمہید کے بعد اب یہ عرض کروں گا کہ جو صحیح طریقہ وہ تو یہ ہے کہ جس وقت بندہ کسی مزار پہ یا قبرستان میں جائے تو سب سے پہلے یہ تلاش کرے وہاں مسجد ہے یا نہیں. اگر تو مسجد ہو پھر یہ دیکھ لے کہ فرض نماز کے اوقات ہیں، نماز اس نے پڑھی ہے یا نہیں. اگر فرض نماز کے اوقات ہیں پہلے اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے. اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نماز نفل اضافی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے حضور پڑھے. صحیح. یہ ادائیگی کے بعد پھر اس کو چاہیے کہ وہ قبرستان میں جس وقت آیا ہے تو وہ تلاش کرے اور ساتھ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے قبروں کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. واہ. اگر وہاں تک پہنچ سکے تو بہتر، قبر پر آئے وہاں سے. اور اس کے بارے میں پیمانہ یہ ہے کہ دیکھ لے جس صاحب قبر سے ملاقات کے لیے آیا ہے ان کی زندگی میں ان کے پاس کتنا نزدیک رہتا تھا. صحیح.
جتنا نزدیک اس وقت رہتا تھا، جتنا ادب کا خیال اس وقت رکھتا تھا، یہ سارے معاملات کو پیش نظر رکھ کر پھر وہاں حاضری دے، اور وہاں کسی قسم کا کوئی عمل ایسا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت مبارکہ کے مخالف ہو، ہرگز اس کی اجازت نہیں کرے گا۔ کام یہ ہے اس کا، یہ وہاں جائے، وہاں جا کر سب سے پہلے سلام کہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے الفاظ مختلف آئیں، جو الفاظ معمولی طور پر یعنی آسان لفظوں میں یاد ہو جاتے ہیں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اس میں سلام بھی ہے اور تمام قبرستان والوں کے لیے دعا بھی ہے۔ واہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ میں یہ چیزیں شامل رہی ہیں، اور ایسے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اب جب قبر پر پہنچا تو وہاں اس پر لازم ہے کلمات خیر، قرآن عزیز کی تلاوت کرے، یعنی درود شریف پڑھے، یا قرآن عزیز میں سے سورہ فاتحہ شریف، سورہ بقرہ شریف کی کچھ آیات، یا اگر مناسب ہو وقت ہو سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک شریف کی تلاوت کرے۔ آخر میں سورہ اخلاص پڑھے، اور ساتھ ہی سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الی آخری، یہ پوری سورہ مبارکہ جتنی تعداد میں پڑھ سکتا ہو، مناسب یہ ہے کہ طاق آداد میں پڑھے، پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میرے مالک، ان کلمات خیر کا جو ثواب تو نے عطا فرمایا، وہ سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ پھر درجہ بدرجہ جس قبر پر کھڑا ہے صاحب قبر کو اس کا اصال کرے اور بارگاہ حق میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر کی برکت سے اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور اس کے لیے خیر و عافیت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ظاہر ہے ایک نیا جہان ہے، یہ ہے عام آدمی کا معاملہ، لیکن جس وقت آپ کسی اللہ والے کی، کسی یعنی ولی کی قبر پر جائیں، کسی صاحب ولایت کے مزار پر جائیں، تو وہاں طریقہ کار ائمہ کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین، کہ چاہیے کہ پاؤں کی طرف سے داخل ہو، بہتر یہ، اور سب سے زیادہ بہتر یہ کہ ساتھ کم از کم 4 ہاتھ صاحب مزار کی قبر سے دور کھڑا ہو جائے، اور وہاں کھڑے ہو کر ایسے ہی جیسے سلام کا عرض کیا ہے سلام کرے، سلام کرنے کے بعد کوئی مناسب مقام ہے وہاں بیٹھ جائے۔ اور یہ طریقہ کار یہ ہے وہاں بیٹھنے میں کہ اس کا جو چہرہ ہے یہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف ہوگا اور اس کی پشت جانب قبلہ ہوگی۔ اس طریقے سے بیٹھ کر اسی طرح کلمات خیر، قرآن عزیز کی تلاوت، وہ سارا کچھ کر کے صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اصال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے، اے اللہ، یہ صاحب مزار جس مقام پر میں حاضر ہوں یہ تیرا مقرب بندہ ہے، میرے اللہ میں اپنی حاجت لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرے مالک اس صاحب قبر کی حرمت کا صدقہ جو اس کی عزت تیرے ہاں ہے، میرے اللہ اس کی عزت کی برکت سے میرے لیے ان معاملات کو آسان فرما، میری حاجت پوری فرما۔ تو یہ طریقہ ہے اس کے لیے۔ پھر ایسے ہی سر کی طرف سے یا پاؤں کی طرف سے جہاں اس کو آسانی ہو وہاں سے باہر کی طرف چلا جائے۔ ایک گزارش میں یہاں پہ کر دوں، دعا کا جو طریقہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، اس کی نظیر قرآن عزیز میں ملتی ہے۔ جس وقت آپ کسی ایسے مقام پر جس مقام کو نسبت ہے اللہ کے ولی کے ساتھ، قرآن عزیز نے اس کی نظیر پیش کر دی ہے اور بغیر رکاوٹ کے، بغیر مانع کے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور جس وقت قرآن عزیز بغیر منع کے کسی شے کو بیان فرمائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا جواز آ رہا۔ مثلا دیکھیں، سیدنا زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ تھی، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جس حجرہ میں رہتی ہیں، بے موسم پھل یہاں پر اترتے ہیں۔ اب کہنے کو وہ ایک حجرہ ہے جہاں پہ کچھ دیر کے لیے وقت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے گزارا، آپ نبیہ نہیں ہیں، آپ صرف ولیہ ہیں۔ اچھا، اسی مقام پر کھڑے ہو کر، وگرنہ نبی خود مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ واہ، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا مقام حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام سے کچھ زیادہ نہیں تھا۔ صحیح، سیدنا زکریا علیہ السلام نبی ہیں۔ اچھا، اس لحاظ سے دیکھیں تو دیکھیں سیدنا زکریا علیہ السلام نبی ہونے کے ناطے آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا رد ہی نہیں ہو سکتی، آپ جہاں مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا۔ لیکن قرآن عزیز کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر، یعنی یہ اشارہ ہے، اور اشارہ کس کی طرف؟ اس مقام کی طرف جہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا حجرہ ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر جناب زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں دعا کرنے کی برکت سے سیدنا زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ قرآن عزیز نے پورا اس کو ذکر کیا۔ اب اس پر ائمہ کرام، ہمارے محدثین کرام نے لکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہنالک جو آیا ہے
یہ ایک لفظ جو قرآن عزیز نے کہا ہے، یہ لانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ پتہ چل جائے انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام تو وراء الورا ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، لیکن اولیاء کرام جس مقام پر بیٹھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا جس مقام پر ان کی نسبت ہو جائے رب العالمین جل وعلا اس مقام کو بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام بنا دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار قرآن عزیز کی بھی اس اشارہ کے عین مطابق۔ سبحان اللہ، یہ تو قرآن پاک سے آپ نے بالکل ہی واضح طور پر حکم بتا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا قبروں پر پھول ڈالنا یا چادر چڑھانا یہ جائز ہے؟ کیونکہ بعض لوگ تو کچھ پڑھنا آئے نہ آئے وہ یہ چادر چڑھانے کو ہی حاضری مکمل طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے تو اس کا حکم ارشاد فرما دیں کہ کیا اس کی جواز کی صورت ہے، اور دیگر یہ ہے کہ بہتر عمل کیا ہے؟ ویسے آپ نے ارشاد تو فرما دیا ہے مگر اس سوال کے تناظر میں بھی ارشاد فرما دیں۔ اس میں بھی قدر تفصیل اگر آپ مجھے اجازت دیں تو دو طرح کی بات کرنا چاہوں گا۔ اول تو جو قبر پر چادر ہے یہ ہر شخص کی قبر پر نہیں چڑھائی جائے گی، اچھا، یہ لازم یاد کر لیں۔ عوام پر بھی لازم ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کی قبر کے اوپر چادر نہیں آئے گی۔ چادر صرف ایسی قبر پر آئے گی جس کے بارے میں مسلم ہو کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ولی ہے۔ صحیح۔ اور اس پر علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف النور میں لکھا، آپ فرماتے ہیں اس کی سبب اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے تاکہ عوام کی قبور سے اولیاء کرام کی قبور کا امتیاز ہو جائے، صحیح، معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہے، یہ صاحب ولایت ہے، یہ ولی ہے، اس لیے امتیاز کرنے کے لیے اسی قبر کے اوپر اگر چادر ڈالی جائے تو یہ جائز ہے۔ تو وہ بھی پھر ایک چادر کافی ہے میرا خیال؟ ایک کافی ہے، اور وہ ہونی چاہیے جس کے اوپر کلمات قرآن عزیز نہ لکھے ہوں، اللہ اکبر، سادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں جس وقت وہ چادر چڑھائی جاتی ہے وہ آتی ہے پاؤں کی طرف، نمبر ایک۔ ایسے ہی جو دیکھیں اس کے اوپر جو ذرات ہیں، وہ جو تلہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہ چمک وہ گرتی ہے جس وقت آپ اتارتے ہیں پہنتے ہیں، اب اس کو نسبت تو ہے نا قرآن عزیز کی آیات کے ساتھ۔ دیکھیں ائمہ کرام فرماتے ہیں جس وقت آپ نے مسجد کی دیوار پر آیات قرآنیہ منقش کی اور ضرورت آ گئی اس دیوار کو منہدم کرنے کی، تو آپ خیال رکھیں اب یہ جو منقش آیات ہیں یہ اگر زمین پر ایسے ہی عامیانہ انداز میں گریں گی تو یہ بے حرمتی ہے۔ بالکل ٹھیک، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اس کی عزت کا خیال کر کے پھر اس کو اتارنا ہے۔ اچھا، یہی نسبت آپ یہاں دیکھیں جس انداز میں بھی لکھی گئی ہے تو آیات قرآنیہ، لہٰذا لازم ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ بہتر ہے، میں کہوں گا لازم ہے کہ کسی صاحب ولایت کی قبر پر بھی جس وقت آپ چادر پیش کریں تو ایسی چادر پیش کریں جس کے اوپر آیات اور کوئی کلمات خیر احادیث مبارکہ منقش نہ ہو، بالکل سادہ ہونی چاہیے، اور ایک کافی ہے، ایک کافی ہے۔ ایک میں پیغام آپ کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے پوری دنیا کو۔ دیکھیں آپ یہ چادریں جتنی چاہے لے جائیں، صاحب مزار کی قبر پہ آپ ڈھیر لگا دیں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک چادر اس لیے کافی ہے تاکہ ان کی قبر مبارک کا امتیاز ہو جائے عام آدمی کی قبر سے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارا کام پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اضافی چادر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، میں کہوں گا اس کی تعلیمات یعنی صاحب مزار کی تعلیمات میں سے بھی یہ ہوگا، اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری قبر پر یہ دوسری اضافی چادر ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کا کوئی لباس لے کر جو مستحق ہے اس لباس کو اس مستحق کو دے دو۔ سبحان اللہ، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ صاحب مزار پر آپ گئے ہیں جس مزار شریف پر، وہاں دیکھیں کہ کوئی مستحق بندہ ایسا جس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پرانا ہے، یا اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ آپ اس کے حوالے سے اس کو پیش کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کا ثواب بھی صاحب مزار کو عطا فرمائے۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا بھی راضی ہے، جس کے مزار پر آپ گئے ہیں وہ بھی راضی، بجائے اس کے کہ چادر آپ پیش کرتے رہیں 1 2 4 6، وہ صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کی عزت کا خود محافظ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا رہ گیا پھول ڈالنے کے حوالے سے گزارش، تو یہ بلا امتیاز، یعنی صاحب مزار ہو یا کوئی عام مومن، ہر ایک شخص کی قبر کے اوپر کوئی بھی ایسی شے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ تر ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں یہ نظریہ عندیہ خود ارشاد فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہاں تم اس کی تسبیح سے واقف نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا، یہ عندیہ دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کے دو ٹکڑے کروائے، ایک شخص کی قبر پر لگایا، دوسرے کی قبر پر لگایا، اور یہ وہ صاحبان قبور تھے جن کے بارے میں سرکار اس سے پہلے یہ فرما چکے کہ یہ عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ جو چغلی کھاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود
یعنی آپ یہ اندازہ فرمائیے پہلے ان کے عذاب مبتلا عذاب ہونے کا اندیہ بھی ارشاد فرمایا, پھر اس کے بعد یہ دونوں چیزیں لگا کر ساتھ ارشاد فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. تو اب اگر مثال کے طور پہ کسی کو شاخ ملتی ہے وہ لگائے, اگر پھول ملتے ہیں تو پھول بھی ڈال دیے جائیں, لیکن ڈالیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کی تسبیح کی برکت سے صاحب قبر کو جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے. لیکن اس میں بھی ایک گزارش کی, اسراف نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا. اتنا کافی ہے جتنا صاحب قبر کو اس کا فائدہ ہو جائے. جیسے ہمارے ہاں منوں کا من ڈال دیا جاتا ہے, میں اس کے لیے بھی یہی کہوں گا بہتر یہ ہے کہ کچھ ڈال کر جو مال آپ نے ارادہ کیا ہے یہاں خرچ کرنے کا وہ وہاں کسی فقیر کو دیں, کسی صاحب حق کو دیں, کسی مستحق کو دیں, اور اس کے بارے میں ثواب کی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قبر کو عطا فرمائے. یہ زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کمال کر دیا علامہ صاحب ماشاء اللہ. اس منچ سے بہت ہی خوبصورت پیغام اور بہت ہی واضح اور واشگاف انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. شاہ صاحب یہ 2 سوالات ہیں قریب قریب ہیں کہ صاحبان قبور قبرستان میں آنے والوں کو پہچانتے ہیں, ایک تو یہ ارشاد فرمائیے گا, اور ساتھ ہی کچھ لوگ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو وہ قبروں کو رونتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ طریقہ بہت عجیب نہیں ہے؟ جی عرض کرتا ہوں. اس بارے میں سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم, امام ابن عبد البر المالکی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم ہیں آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی بندہ قبرستان جاتا ہے قبر پر تو دیکھا یہ جائے گا, یعنی معلوم کرنا چاہیے کہ جس کی قبر پر جا رہا ہے کیا زندگی میں یہ بندہ اس کو پہچانتا تھا قبر والا. اگر تو یہ اس کو پہچانتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ اس کو سلام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کی روح کو اس کی طرف متوجہ کرے گا, لوٹائے گا, اس کے سلام کا جواب بھی دے گا, اس کو پہچانے گا بھی. صحیح. اور بالفرض اگر یہ صاحب قبر یہ آنے والے کو پہچانتا نہیں, یعنی زندگی میں اس کی ملاقات نہیں, تو ایسی صورت میں اگرچہ تعارف نہ بھی ہو, یعنی صاحب قبر اس کو پہچانے نہ بھی, لیکن یہ ہے کہ جب یہ سلام کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب بھی دے گا. بہت اچھا. یہ ہے عام آدمی کے بارے میں. رہے اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا انبیاء کرام علیہم السلام, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کی قبروں میں بھی ان کو تعارف کروا دیتا ہے کہ یہ آنے والا کون ہے. واہ واہ. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو آپ ملاحظہ فرمائیں, حضور کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ سرکار کی قبر انور پر کوئی حاضر ہوا ہے مزار اقدس پر, اور سرکار کو معلوم نہ ہو کہ میری قبر پر آنے والا کون ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کل رات میری تمام امت میرے اس حجرے پر پیش کر دی گئی, اور ان کی صورتیں میرے حجرے کے سامنے مٹی کی صورت پر نقش کر کے مجھے بتائی گئیں, اور ساتھ بتایا گیا یہ فلاں بن فلاں ہے, یہ فلاں بن فلاں ہے, یہ فلاں بن فلاں ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے ہر شخص کو اس کے صاحب سے زیادہ جانتا ہوں. تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. رہے اولیاء کرام رضی اللہ عنہ اجمعین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا انہیں بھی آگاہ فرما دیتا ہے کہ یہ صاحب قبر پر آنے والا کون ہے, زیارت کے لیے آنے والا کون, تو وہ پہچانتے بھی ہیں, سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. بلکہ شہدائے احد کے بارے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سری ہے, جو فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے زائرین کو یہ سلام کا جواب بھی دیتے رہیں گے اور بتائیں گے, یہ بتائیں گے. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے جب کوئی بندہ شہدائے احد پر حاضر ہو کر سلام پیش کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے. اللہ اکبر. سنا بھی گیا ہے, شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس کی تفصیل نقل کی ہے, وہ سارا کچھ بیان فرمایا ہے, اس کے شواہد موجود ہیں. لہٰذا یعنی معنی یہ ہوا, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صاحبان قبور میں سے اگر زندگی میں ملاقات ہے تو آنے والے کو پہچان بھی لیا جائے گا, اس کے سلام کا جواب بھی دیا جائے گا. لیکن اگر زندگی میں ملاقات نہ ہو تو سلام کا جواب دیا جائے گا, پہچان اگرچہ نہ ہو, لیکن اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہچان لیتے ہیں. یہ سوال کا پہلا حصہ. دوسرا حصہ یہ, قبرستان میں جانے والے پر لازم ہے کہ وہ قبرستان کی حرمت کا خیال رکھے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے کسی عزیز کی قبر اتنی دور ہے کہ آپ کو کئی قبروں سے پھالانگ کر اوپر سے جانا پڑے گا تو آپ پر لازم ہے شرعاً آگے نہ جائیں. اچھا. کھڑے رہیں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی, سرکار نے قبر کے ساتھ ٹیک لگانے سے منع فرمایا. آپ اندازہ فرمائیں اگر قبر کے ساتھ ٹیک لگانا منع ہے تو اس پر پاؤں رکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ صحیح. اچھا ایسے ہی قبر کے اوپر بیٹھنا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو میں سے کسی شخص کا قبر پر بیٹھنا اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کسی انگارے پر بیٹھ جائے
اور وہ اس کا کپڑا جلا کے اس کی جلد تک پہنچ جائے، یعنی اس کی جلد جل جائے، یہ بہتر ہے اس سے یہ کہ یہ کسی قبر پر بیٹھے۔ اللہ اور اس کو آپ عقلی انداز میں ایسے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا صاحب قبر کو اتنا شعور دیتا ہے کہ اس کی قبر پر آنے والا کون۔ اب جب یہ آ کر کسی کی قبر پر بیٹھے گا تو یہ قبرستان میں کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا گیا، تدفین کے لیے جاتے ہیں یا ویسے حاضری کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ والی قبر کے خطبہ کے اوپر یا قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ شرعاً ناجائز عمل ہے، اور ایسا کرنے والا سخت گناہ گار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مخالف ہے۔ لازم ہے، اگر دیکھ لیں اب یہ تو مجبوری ہے، تدفین کے وقت جانا وہ تو مجبوری ہے، امر مجبوری آگے جانا پڑتا ہے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن اگر عمومی طور پہ صرف آپ حاضری کے لیے گئے ہیں اور آپ کو رستہ نہیں ہے، قبریں پھیلان کر روند کر جانا پڑتا ہے، تو لازم شرعی طور پر یہ ہے یہ قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اور سلام کو صاحب قبر تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، یہاں میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو آپ نے عمومی طور پر قبرستان کے راستے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اگر یہی قبرستان جنت البقیع شریف ہو اور اس کے اندر لوگ ایک ہجوم کی صورت میں جاتے ہیں اور راستے بعد میں تعمیر کیے گئے ہیں، نہیں پتہ کہ اس کے نیچے کن ہستیوں کی قبور ہیں، تو اس پر حکم ارشاد فرما دیں حضرت کہ کیا شرعی طور پر فی زمانہ جنت البقیع شریف میں جانا بہتر ہے یا باہر سے سلامی نہ جائے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، آپ تو آگے جا رہے ہیں اس لیے تاکہ معلوم ہو سکے ہمیں کہ کس صحابی رسول یا کس عزت میں آپ کا مزار شریف کہاں پر ہے، کہاں ہے۔ اب وہ آثار بھی انہوں نے مٹا دیے، اب کوئی ایسا اثر تو وہاں ہے نہیں۔ اچھا، اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہیں وہ بتانے والا بھی وہاں کوئی نہیں ہے، یعنی معلوم ہونے کے باوجود بھی کوئی نہیں بتاتا، تو پھر جس وقت آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ آپ کس کے مزار پر جا رہے ہیں، وہ فکر بھی ختم، وہ ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ صحیح۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں، یہیں سے سب اہل بقیع کو سلام کریں اور یہاں دعا کر کے یہیں سے پچھلے پیر واپس آئیں۔ صحیح۔ لازماً جنت البقیع شریف کے جو رستے ہیں وہاں پر ایسے ہی جنت معلا شریف میں بھی جو رستے ہیں ان پر نہ جائیں، اس لیے وہ بات آپ کی ایسے ہی ہے، معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا کون سا ایسا خاص بندہ ہے جو اس مقام پہ آرام فرما رہا ہے اور ہم اس کی قبر کو پھیلان کرا کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بارشوں کے موسم میں قبریں گر جاتی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ قبر کا معاملہ کچھ لوگ آ کے اس عمل سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، چونکہ اوپر سلیب رکھی جاتی ہے نا، وہ سلیب گرتی ہے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبر کی صفائی کریں، صفائی کرنے کے بعد پھر اس کو نئے سرے سے یہیں پر تعمیر کر دیں۔ تو لازماً یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قبر کا معاملہ ایک برزخی معاملہ ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، یعنی جب کوئی حادثاتی طور پہ بارش کی وجہ سے کسی سبب سے بھی اگر قبر گر گئی ہے، آپ اگر اس قبر کو خالی کریں گے، سب سے پہلے آپ اس چیز کا اندازہ کریں خدا نخواستہ اس کا احوال اچھا نہ ہو تو اس سے پہلے آپ کا جو اس کے بارے میں اچھا گمان تھا وہ ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ اللہ، اب ساری زندگی آپ کو تشویش لگی رہے گی کہ معلوم نہیں اس کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جو اس کے لیے انجام کی خرابی کا سبب بنا ہے۔ وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں، کفن بھی کچھ نہیں تھا، قبری بھی خالی تھی، ملا ہی کچھ نہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو آپ کا سمجھیں کہ اس صاحب قبر سے بدظن ہو جائیں گے آپ۔ بہت اہم بات بتائی آپ۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بس اوپر سے، یعنی جہاں تک مناسب ہو وہاں سے اس کی صفائی کر لی جائے اور بالکل میت تک نہ جایا جائے، اس کو وہیں سے بند کر دیا جائے۔ یہ برزخی معاملہ ہے اور اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اس میں بالکل صفائی کرنا، یہ کر دوں وہ کر دوں، ہمارے جو میت ہے اس کے لیے آسانی کا سبب ہو جائے گا۔ اس چیز کا خیال کرنے سے زیادہ لازم یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کا احوال اچھا نہ ہوا تو آگے آنے والی زندگی جتنی آپ کی ہے وہ ساری زندگی آپ اس سے بدظن رہیں گے اور معلوم نہیں ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی آپ اس کے لیے رہیں یا نہ رہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بس وہ معاملہ وہیں پر جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے شاہ صاحب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی قبریں تو منتقل بھی ہم نے سنا ہے کی جاتی ہیں، تو بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہوگی کہ بہت زیادہ وہ قبرستان پانی سے بھر گیا ہے، تو قبر اگر منتقل کرنی ہو تو کیا یہ جائز ہے یا نہ؟ یہ ہر کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہ ہر کسی کی نہیں کی جائے گی۔ بہت خاص شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی قبروں کو منتقل کیا گیا ہے، وہ بھی بہت زیادہ تحقیق، تسلی، تشفی کے بعد۔ اس سے بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں آتا ہے، بعض اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ عمومی انداز میں اس طرح سے قبریں جو ہیں وہ منتقل کرنا شروع کر دینا یہ منع ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا، دیکھیں قبر منتقل کرنے کے لیے آپ کو قبر کھولنا پڑے گی۔ صحیح۔ اور یہ مسئلہ یاد فرما لیں، قبر کھولنا حق الہی، اللہ اکبر، قبر کھولنا حق الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی شان ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی شان کے برابر کوئی کام کرنا چاہے گا تو لازماً گناہ گار ہوگا۔
بالکل صحیح. حق یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایسے نہ کیا جائے کہ قبریں جو ہیں وہ منتقل کرنا شروع کر دی جائیں. قبر منتقل کرنا تو دور کی بات، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تو جسد خاکی منتقل کرنے سے بھی بعض روایات میں اس کی ممانعت ملتی ہے اللہ کہ نہیں کرنا چاہیے. جس علاقے میں انتقال ہوا ہے وہیں مناسب مقام دے کر اس کی تدفین کر دینی چاہیے. ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جانا یہ بہت زیادہ ضروری شرائط کے ساتھ، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں پھر شرع میں اس کی اجازت ہے، وغیرہ عمومی طور پہ بہتر یہی ہے کہ جس مقام پر انتقال ہوا وہیں ان کی قبر بنا دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ شاہ صاحب، آخر میں ایک سوال میں چاہ رہا تھا کہ اس کا بھی جواب ہو جائے کہ قبریں پکی کرنا، پختہ کرنا، شریعت میں اس کی ممانعت ہے یا اجازت ہے؟ آپ سب جی اس حوالے سے عرض گزار ہوں، سب سے پہلے ذہن صاف کرنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ عمومی طور پہ یہ اعتراض اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی ان کی قبر کو پکا کیا گیا، اونچا بنایا گیا، سرکار نے منع فرمایا. سب سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا، آپ خود جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اس مسئلے پہ، ہم بحث کریں گے، ہم بات کریں گے، یہ کریں گے، وہ جو بھی، ایک گزارش ہے سب سے پہلے تو آپ متعین تو کریں نا قبر کہتے کس کو ہیں. بہت اچھے. قبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عمومی طور پہ وہ روایات جن میں یہ آتا ہے کہ قبر پکی کرنا منع ہے، آپ اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں گنبد بنانا منع ہے، قبر کا یہ جو اوپر والا تعویذ ہے یہ منع ہے. آپ سب سے پہلے یہ متعین کریں کہ قبر کہیں گے کس کو. بہت اچھے. یہ جو اطراف میں بنائی گئی دیوار ہے اس کو قبر کہا جائے گا، یا یہ اوپر جو ایک علامت اور نشان ہے اس کو قبر کہتے ہیں. قبر کس کو کہتے ہیں؟ تو ائمہ کرام سے جو تصریح ثابت ہے وہ یہ ہے کہ قبر سے مراد وہ ہال ہے، وہ مقام جو آپ نے میت کے رکھنے کے لیے نکالا ہے اس کو قبر کہتے ہیں. صحیح. اندر کا مقام. صحیح. اب یہ جو اندر کا مقام ہے اس کو پکا کرنا، اس پر عمارت بنانا، یعنی مطلب یہ کہ جو دیوار آپ نے کھڑی کی اس کے اوپر اگر کوئی بنیاد رکھ کے کوئی بندہ عمارت کھڑی کر دیتا ہے، شرعاً یہ منع ہے. قبر کے اطراف میں عمارت منع نہیں ہے. صحیح. اب اگر قبر کے اطراف میں عمارت منع ہوتی تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جب تدفین مبارک کی گئی تو وہ بھی تو چار دیواری میں کی گئی، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں. یہ فرق کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. بہت لہٰذا یہ جو قبر کا اوپر والا حصہ ہے مناسب یہ ہے کہ اس کو کچا رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے، یا صرف پھر وہی بات کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ولی ہے، اس کی قبر کو اوپر سے اگر پکا کیا جاتا ہے تو شرعاً یہ ممنوع نہیں ہے. اندر جو قبر کا حصہ ہے یہ تو تعویذ ہے، اوپر کا حصہ یہ علامت ہے قبر کی. واہ. قبر اندر وہ ہے جو تیار کی گئی ہے، اندر بنائی گئی، تو وہ احکام خاص طور پہ اس کے لیے آئے ہیں. بالکل صحیح. رہا اوپر کا حصہ بس اوقات مجبوری ہو جاتی ہے، بس اوقات مجبوری ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی شہر کی مٹی کچی ہے، قبر وہاں ٹھہرتی نہیں ہے، تو لازم ہے، ظاہر ہے جس وقت آپ نے قبر وہاں تیار کر لی وہ بیٹھ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو تو بار بار جا کے آپ اس کی قبر بناتے رہیں گے، یعنی بار بار مٹی ڈالیں گے. کیا کریں گے آپ؟ تو پھر عذر یہ ہوتا ہے کہ بار بار مٹی ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اوپر سے پکا کر دیا جائے تاکہ آئندہ حادثات سے محفوظ ہو جائے. سبحان اللہ. تو پھر ایسی صورت میں یہ عذر آ جائے، مجبوری آ جائے، تو پھر یہ کرنا جائز ہوگا. اس لیے کہ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو قبر سے مراد وہ اندر والا حصہ ہوتا ہے. یہ اوپر کی جو علامت ہے اس کو ہمارے ہاں عرف میں قبر کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ اندر والا حصہ قبر کہہ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت زبردست آپ نے شرعی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ہم اکتساب فیض کریں گے. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس پر بھی آپ کو شرعی رہنمائی دی جائے گی، جس میں قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں اور فقہ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق مسائل بیان کیے جائیں گے، اس کی رہنمائی بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.